الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منقش چادر میں نماز پڑھی۔ فقال شغلنی اعلام هذه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس منقش چادر نے مجھے نماز میں مشغول رکھا ہے۔ اذهبوا بها الى ابی جہم، اس چادر کو ابو جہم کے پاس واپس لے کر چلے جاؤ۔ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ، اور حضرت ابو جہم سے انبجانیہ بغیر نقش و نگار والا چادر لے کر آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے چادر میں نماز پڑھی، قمیص میں یا چادر کے لیجیے، کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی جس چادر اور قمیص کے اوپر لکیریں بنی ہوئی تھی، نقش و نگار تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد حضرت ابو جہم کے پاس اس چادر کو واپس بھیجنے کے لیے حکم فرمایا کہ اس چادر کو واپس لے کر چلے جاؤ، اس لیے کہ نماز میں جو توجہ اللہ رب العزت کو دینی چاہیے وہ اللہ رب العزت کو ہم دے نہ سکے کہ چادر کے نقش و نگار کو دیکھتے رہے، اور ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغیر نقش و نگار والا چادر واپس لے کر آ جائے تاکہ اس میں ہم نماز پڑھیں۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد کے لیے نقش و نگار والا کپڑا پہننا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اس قسم کا نہ ہو جسے زنانہ کپڑا قرار دیا جاتا ہو۔ اگر مرد نقش و نگار والا کپڑا پہنے تو مرد کے لیے نقش و نگار والا کپڑا پہننا ناجائز نہیں ہے، لیکن معاشرے میں لوگ اس کپڑے کو عورتوں کا کپڑا نہ کہے۔ دوسری بات، نمازی کے سامنے ایسے نقش و نگار نہیں ہونے چاہیے جو نمازی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے، اس لیے رنگ برنگے مصلوں پر نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ رنگ برنگے مختلف قسم کے مصلوں کے اوپر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مصلے اس لیے نہیں بچھائے جاتے کہ آپ ان کی خوبصورتی کو دیکھیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جگہ پاک رہے، صاف رہے اور آپ سجدہ کریں۔ مسجد کی دیواروں کو طرح طرح سے مزین کرنا بھی درست نہیں ہے۔ بہت ساری مسجدوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ان کی دیواروں کو مختلف طریقوں سے رنگا جاتا ہے، اس سے بھی نمازی کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 4، مرد کے لیے سادہ لباس پہننا بہتر ہے، سادے کپڑے پہنے۔ نمبر 5، کسی کا تحفہ واپس کرنا پڑے تو عذر واضح کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی نے تحفہ دیا ہے اور آپ اس تحفے کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے عذر ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اس نے آپ کو دل سے دیا ہے، اور اگر آپ بغیر کسی عذر کے وہ تحفہ واپس کریں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے دوسری چادر اسی طرف فرمائی کہ ہدیہ واپس ہونے کی وجہ سے ان کی دل شکنی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نقش والا چادر دے دو اور سادہ چادر لے کر آؤ، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ان کا ہدیہ ان کو واپس کر دیا، نہیں، دوسرا چادر لے کر آؤ۔ مقتدیوں اور ساتھیوں کے جذبات مجروح کرنے سے حد الوسع اجتناب کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں آپ کی طرح مقتدی ہو تو انہوں نے اگر امام صاحب کو کچھ دیا ہے تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کو واپس نہ کریں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ خدا یہ کوئی چیز دے دے اور ہم ان کو ایسے بند کر کے رکھ دیں کہ کبھی ان کو دکھائے بھی نہیں، تو واپس دینا تو دور کی بات۔ انبجانیہ ایک قسم کی سادہ نقش و نگار کے بغیر چادر تھی جو معمولی درجے کے موٹے کپڑے کی ہوتی تھی، موٹے کپڑے کی
ایک ایسی چادر تھی کہ جو سیدھا سادہ چادر تھی، نقش و نگار اس کے اندر نہیں تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ نماز میں توجہ اللہ رب العزت کی طرف کرنی چاہیے، نہ کہ کپڑوں کی طرف، نہ کہ مسجد کی دیواروں کی طرف، نہ کہ الماریوں کی طرف، اور نہ اس سے ہٹ کے کسی اور چیز کی طرف، بلکہ نماز میں توجہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔